اسی طرح سے لفظ رب بھی غیر اللہ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ربوبیت اللہ سے مختص صفت کا نام ہے، یہ اللہ کی ہے، رب وہی ہے۔ اور رب کے معنی میں عرض کر چکا ہوں، یہ تکرار اس لیے ہے کہ ہمیں آیات الہی سے معانی سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ ہم جتنا ان پر غور کریں گے، بار بار ان کا مطالعہ کر کے ان کے بارے میں سوچیں گے، اتنا ہمارے ذہنوں میں جلا پیدا ہوگی۔ رب مالک کو کہتے ہیں جو اپنی مملوک چیز میں پورا تصرف کا حق رکھتا ہو، جو چاہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے، جو چاہے جیسا چاہے اسے استعمال میں لائے۔ رب البیت، کسی گھر کے مالک کو رب البیت عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ گھر کا رب ہے، یعنی گھر کا مالک ہے۔ جہاں دروازہ بنائے، جہاں کھڑکی لگائے، جہاں بستر لگائے، جہاں فرش بچھائے، یہ اس کی ملکیت ہے، جو چاہے وہ کرے۔ جبکہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی مالکیت کا تصور کریں وہ عارضی ہے، وہ مجازی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں رب اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اسے مالکیت کسی نے عطا نہیں کی ہے۔ ہمیں مالکیت کسی کی عطا کردہ ہوتی ہے، جو بھی حاصل ہو، یا ہم بازار سے کوئی چیز خرید کر اس کے مالک بنتے ہیں، یا وراثت سے اس کے مالک بنتے ہیں، یا کوئی اور ہبہ ہے، کوئی ہمیں ہدیہ کر دیتا ہے، اس کے ہم مالک بن جاتے ہیں۔ حلال، جائز اور درست طریقے سے حاصل ہونے والی مالکیت عارضی ہے، اس لیے کہ وہ آج آئی ہے پھر ہٹ بھی سکتی ہے، لیکن حقیقی مالکیت وہ ہے کہ جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ایسا لمحہ تصور میں نہیں آ سکتا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ ہے مگر رب نہیں ہے، اللہ ہے مگر مالک نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہے، اور جب بھی ہم اللہ کے ہونے کا تصور کریں گے، اس کے رب اور مالک ہونے کا تصور ساتھ ساتھ آئے گا، اس لیے کہ وہ حقیقی معنی میں مالک ہے، عالمین کا، کائنات کا۔ عالمین جمع عالم، اس میں سب جہان آتے ہیں۔ اردو زبان میں عالم کا ترجمہ جہان، اس لیے عالمین کے لیے کہا جاتا ہے جہانوں کا مالک، رب العالمین۔ اب رب جو ہے چونکہ وہ مالک ہوتا ہے، لہذا اس کی مالکیت میں اگر کوئی شریک ہو جائے تو یہ اس کمال سے منافی ہے۔ اس کمال کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اس میں شامل نہ ہو، شریک نہ ہو۔ جسے وہ عطا کرے گا اسے شرکت نہیں کہتے، وہ شرکت نہیں ہے، بلکہ یہ شرک اسی شرکت سے بنا ہے۔ شرکت اور شرک ایک ہی شے ہے کہ کسی کا دوسرے سے مل جانا۔ اللہ اگر کسی کو مالک بناتا ہے تو وہ اس کی اس مالکیت میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ وہ مالکیت اس کی عطا کردہ ہوتی ہے، تو گویا یہ جسے عطا کی گئی ہے یہ اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مالکیت میں کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے نہیں لیتا ہے، اور اگر وہ کسی کو دے تو وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اسے اختیار دیتا ہے۔ ہم بھی اپنی چیزوں کے مالک حقیقی ہیں، لیکن مالک حقیقی ہیں اسی شے کے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک وہ شے موجود ہے، اور جب تک وہ ہماری
ملکیت کے دائرے میں ہے، ہم مالک ہیں، اس کو جو چاہیں کریں. لیکن اللہ وہ ہے کہ وہ چونکہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، لہذا اللہ ہر شے کا وہ مالک ہے کہ جس کی مالکیت زوال پذیر نہیں ہو سکتی. اس میں زوال نہیں آ سکتا، وہ باقی رہے گی، وہ ہمیشہ باقی ہے. لفظ رب کے حوالے سے بہت تفصیلات ہیں، مگر چونکہ ہم نے آگے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں تفسیر قرآن کے سلسلے میں، اور اس مقدس کلام الہی سے ہم نے اپنے قلب اور ذہن کو منور کرنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص اس کلام الہی کو صحیح معنی میں سمجھ جائے وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے. اسے بندوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اسے دنیا کی زیب و زیبائش اپنی طرف نہیں کھینچتی، بلکہ وہ کائنات کو اپنی طرف کھینچتا ہے اپنے اس تعلق کی وجہ سے جو اپنے خالق، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے معبود، اپنے معشوق، اپنے محبوب سے اسے ہو جائے اور اپنے معبود سے اسے ہو جائے. لہذا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے، ہر طرح کی حمد ہے، ہر طرح کی تعریف ہے، ہر طرح کی ستائش ہے، ہر طرح کی اچھائی ہے، ہر طرح کی بہتری ہے، ہر طرح کا خیر ہے، ہر طرح کا کمال مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. وہ اللہ کے جو رب ہے، عالمین کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، جہانوں کا با اختیار ہے، پوری کائنات پر اسے اختیار حاصل ہے، کوئی اس کے اختیار میں شریک نہیں ہے. پھر بھی اس حوالے سے میں وضاحت کروں گا کہ اللہ اگر اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، جیسے ولایت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن ہے. تو یہاں پر اللہ نے ولایت کے حوالے سے تین ہستیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں. الذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ ان کی صفت. اور یہ روایتوں میں ہے کہ یہ آیت مجیدہ اس وقت نازل ہوئی جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں، نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں مسجد میں سوال کرنے والے ایک نادار کو اشارہ کر کے انگلی سے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. تو یہاں پر جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ولایت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں. تو ولایت تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی ولایت اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. مگر رسول اللہ کی ولایت اور مولا علی کی ولایت، الذین آمنوا کی ولایت، صاحبان ایمان کی ولایت، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو عطا کردہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے عطا کر دی تو اب اس کی ولایت میں کوئی کمی آ گئی، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جو دیتی رہتی ہے، ہمیشہ عطا کرتی ہے، ولایت عطا کرتی ہے، حکومت عطا کرتی ہے، اقتدار عطا کرتی ہے، نبوت، منصب رسالت، ولایت، امامت، یہ مناصب عطا کرتی ہے، نعمتیں عطا کرتی ہے، کمالات عطا کرتی ہے.